بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ساتھیوں، ویلکم بیک ٹو دا چینل قرآن پوڈ کاسٹ، جہاں پہ ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں، قرآن سے باتیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں استاد ہارون صدیقی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہر نئے سال یعنی محرم الحرام میں بار بار ریپیٹ کیا جانے والا جو ہے یہ ٹاپک ہے. اور سوال یہ ہے، بیسک سوال، بنیادی سوال جو ہے میں آپ سے کرنا چاہوں گا رادر دین گوئنگ انٹو دی اسٹوریز، اور کہ اگر کوئی شخص ٹھیک ہے رات کے ٹائم مدینہ میں جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں آئے دستک دے، ٹھیک ہے، اور وہ باہر نکلے اور کیفیت پوچھے اور وہ کہے کہ یزید کی بیعت کرنی ہے، اور امام حسین بالکل جو ہے اس کا اپوز کرے، اتنا اپوز کرے کہ اپنی جان جو ہے انہوں نے گوا دی، اپنے خاندان قبیلے کو قربان کروا لیا، لیکن وہ جو ہے ایکسیپٹ نہیں کیے ہیں بیعت یزید کی. تو یہ کیوں، کس وجہ سے، کیا وجہ تھی کہ انہوں نے بیعت قبول نہیں کی؟ اچھا، تو آپ یہ بتائیے کہ یزید کون تھے؟ جی، یزید جو ہے امیر معاویہ کے فرزند ہے. اچھا، اور امیر معاویہ کا بھی اگر ہم شجرہ دیکھیں تو وہ جو ہے ابو سفیان اور ہندا کے جو ہے فرزند ہے. اور ابو سفیان اور ہندا کی تاریخ ہم نے پڑھی ہے کہ پورا اپنی زندگی تھرو آؤٹ دا لائف جو ہے انہوں نے اسلام کے خلاف جو ہے باتیں کی، سازشیں کی ہے، لیکن جب فتح مکہ ہوا، کانکویسٹ آف مکہ جب ہوا، تب لوگوں نے اسلام کو جو ہے قبول کیا ہے. اچھا، تو چلیں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم جو ہے نا اس سین پہ فوکس کرتے ہیں جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آیا، اس نے نوٹ کیا اور اس کہا امام جی، حسین کو کہ آپ جو ہے وہ بیعت کریں. اور یزید کو خلیفہ کس نے بنایا؟ اس نے خود نے اپنے سے جو ہے اناؤنسمنٹ کی. اب مسئلہ یہ تھا کہ جو ہے پہلے تو جو ہے شورا ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ کس کو جو ہے چنا جائے، اور انہوں نے جو ہے خاندانی نسب سے جو ہے اپنے لیے اس چیز کو جو ہے پک کیا. اچھا، امیر معاویہ نے اناؤنس کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ حضرت علی کی بات کیا تھا. کیا تھا نا. امیر معاویہ جو تھے ان کی حکومت کتنے سال رہی؟ 20 سال. 3 سال. اوکے. 20 20 20 ایئرس. اوکے. 20 years. Yes, he ruled about 20 years. حضرت ابوبکر کی 2 سال، حضرت عمر کی 10 سال، حضرت عثمان کی 11 سال تقریباً، اور جی، حضرت امیر معاویہ کی تقریباً 20 سال رہی. 20 سال. 20 سال کے بعد جب وہ آخری ایام تھے ان کے، تو ایک صحابی ہیں یا ایک شخص ہے، ان کا نام ہے مغیرہ سم تھنگ، وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ بہت جو ہے مسلمانوں کی جو دور حکومت رہا ہے اس میں، کیونکہ اگر آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان سے لے کر کے اور پھر حضرت علی تک ایک بہت ہی جو ہے وہ ٹربولنس رہی، لڑائیاں رہیں اور بہت جو ہے انارکی رہی، لیکن حضرت امیر معاویہ کے دور میں پھر وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں اور کافی حد تک کنٹرول رہا اور یہ سب چیزیں نہیں ہوئی اور کافی چین سکون تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر مسلمان دوبارہ سے جو ہے نا ان چکروں میں چلے جائیں گے. اگین میں ہسٹری بتا رہا ہوں، ہسٹری غلط بھی ہو سکتی ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ٹھیک ہوں، کیونکہ ہسٹری لکھنے والے نے جیسے لکھی ہے میں ویسے بتا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا وہ وہاں موجود تھے نہیں تھے جس نے بھی ہسٹری لکھی ہے. اینی وے، تو ہسٹری کا یہ پرابلم ہے، جب آپ ہسٹری سے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ جو ہے نا بڑے بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ فیکٹ ہے، لیکن فیکٹ کچھ نہیں ہو سکتا انٹل انلیس کہ وہ ہسٹری جو بتائی ہوئی ہے وہ ڈیوائن ہو، یعنی کہ اللہ نے بتائی ہے. اس کے علاوہ جو کوئی بھی بتا رہا ہے اس میں کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے. آپ جو مرضی کہہ لیں لیکن اس کی گارنٹی نہیں ہے. 2 لوگ آپس میں بات کریں 2 منٹ کے بعد سیم بات ریپیٹ نہیں کر سکتے. میں ابھی اپنی خود کی کہی ہوئی بات کو 2 منٹ کے بعد دوبارہ سیم ریپیٹ نہیں کر سکتا. الفاظ میں تھوڑی بہت تبدیلی آ جائے گی، اور تھوڑی سی الفاظ کی ذرا سی اتنی سی تبدیلی کی وجہ سے معنی کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. آپ سب کو پتا ہے، چاہے کسی بھی زبان میں ہو، لوگ عربی کی بات کرتے ہیں، نہیں اردو میں بھی ہے، کسی بھی زبان میں آپ بات کر رہے ہو، ذرا سا آپ نے چینج کیا لفظ کو اور اس کے معنی کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں. تو اینی وے ہسٹری جو بھی بتاتا ہے وہ اپنے اینگل سے بھی بتا رہا ہوتا ہے. بہرحال جو میں نے پڑھا اس کے حساب سے بات یہ ہے کہ ان کو مشورہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ بھائی جو ہے نا آپ یہ اناؤنس کریں. تو انہوں نے اناؤنس کر دیا، انہوں نے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا. تو جب یزید بادشاہ بنے، جب یزید خلیفہ بنے، تو انہوں نے کہا سب لوگوں سے کہ میری بیعت کرو. سمپل از دیٹ، اٹس ویری سمپل. اور اس میں جو تھے وہ حضرت علی کے گھر والے بھی شامل تھے. چونکہ حضرت امیر معاویہ کا اور حضرت علی کا ایک جو ہے وہ جنگ جمل تو آئی مین کائنڈ آف لائک، بیکاز اس میں 2 پارٹیاں تھیں، ایک طرف حضرت عائشہ تھیں اور ایک طرف حضرت علی تھے، اور ان کے درمیان ایک جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ تھا، اور اس میں جو ہے ان کی سپورٹ کون کر رہے تھے، حضرت عائشہ کی. آئی مین اٹس اے ہول انادر اسٹوری، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. وہ ایک اور جنگ صفین والا بھی ہے جس میں خود حضرت علی اور معاویہ جو ہے سامنے آئے، آمنے سامنے تھے، اور پھر اس کا وہ ہوا. تو جنگ صفین کی آپ دیکھ لیں کہ جنگ صفین کی وجہ سے، تو جیسے ہی حضرت یزید جو ہے وہ یزید جو ہے وہ بنے کیا کہتے ہیں اپنے خلیفہ، تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت امام حسین اور حضرت علی کی فیملی کو کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ بیعت کرو. تو اب انہوں نے بیعت کیوں نہیں کی، سوال آپ کا یہ ہے. اور اس کا سمپل سا جواب یہ کہ قرآن، اور جیسے ہماری پوڈ کاسٹ ہم کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں اور قرآن سے باتیں، تو قرآن نے مسلمانوں کے درمیان یہ مسئلہ سیٹل کر دیا بہت ہی احسن طریقے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا امرہم شورا بینہم، ان کے درمیان جو مینجمنٹ کے ڈیسیجنز ہوں گے، جو مینجمنٹ کے لیے اقدامات لیے جائیں گے، وہ شورا کے تھرو، وہ مشورے کے تھرو ہوں گے. وہ امیر کو مقرر کریں گے تو مشورے کے تھرو مقرر کریں گے. امیر جو ہے وہ نسلی اور کیا کہتے ہیں اپنے جنریشنلی نہیں ہوگا، ملوکیت نہیں ہوگی.
ملوکیت کیا ہے؟ ملوکیت یہی ہے کہ میں ہوں، اس کے بعد میرا بیٹا ہے، اس کے بعد اس کے مطلب جو بادشاہت ہے وہ نہیں ہوگی، بادشاہت کا تصور اسلام نے ختم کر دیا. جی اور پہلے 4 خلیفہ جو تھے وہ ایک سسٹم کے تحت آئے تھے، ایک سسٹم بنایا. تو جس نے سسٹم آگے توڑا اس کو حسین کیسے مان لے؟ حسین کے نانا نے آگے دنیا کا سسٹم جو بنا ہوا تھا اس کو توڑ کے ایک نیا سسٹم بنا کے دیا دنیا کو، ایک ایسا زبردست سسٹم بنا کے دیا. ٹھیک ہے نا جی. تو ایک اپنے نانا کے بنائے ہوئے ایک اس کی جو ہے قرآن جو ان کو ملا اس کے اوپر اس کے اصول کو استعمال کرتے ہوئے جو سسٹم بنایا گیا اس سسٹم کو توڑنے والے کو حسین کیسے مان لیں؟ جی جی اچھا ٹھیک ہے. ایک کوشچن اس کے اندر یہ آتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، قرآن کا ایک اصول بنا ہوا ہے اور اسی کے تحت جو ہے فیصلہ ہونا چاہیے، نہیں ہوا اس لیے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی. اوکے، تو پھر کوفہ والوں نے ان کو سینکڑوں جو ہے ہزاروں خطوط لکھے کہ بھئی آپ آؤ، ہم کو آپ پہ بھروسہ ہے، آپ پہ یقین ہے، ہم کو کانفیڈنس ہے آپ کے اوپر، آپ آئیے، ہم آپ کے ساتھ مل کر جو ہے یزید کے ساتھ لڑیں گے. اور جب یہ آ گئے تو پھر کوفہ والے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو ان کوفہ کا والے یقین نا، نہیں تھا کیا قرآن کے اوپر میں اتنا؟ آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں. جی ہم 20 سال ایک شہر میں رہے، اوکے. مشیگن میں. ٹھیک ہے. ہم جب ڈیلس موو ہو رہے تھے تو ہمارے ایک دوست نے انہوں نے کہا یہ کوفہ ہے، سوچ سمجھ کے جانا. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے کہ ابھی تم موو ہو رہے ہو، تم نے وہاں پہلے چکر لگایا. ہم نے کہا ہاں ہم وہاں جاتے ہیں، ہمارے دوست ہیں بہت، آؤ 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 آؤ. کہہ رہے جب تم وہاں شفٹ ہو جاؤ گے نا تم کو پوچھنے نہیں آئے. جی میں نے کہا واقعی میں. تو یہ میرا ایکسپیرینس کیا ہاں کہ جب آپ موو ہو گئے تو اب آپ کو پوچھنے نہیں آ رہا فار اے ریزن. مطلب یہ نہیں ہے کہ بری بات، مطلب ان دیٹ سینس کہ ہوتا کیا ہے کہ نئی جگہ ہے، یہ نیا بلڈ اپ شہر ہے. ٹھیک ہے. کوفہ واز اے چھاونی، کوفہ واز اے کنٹونمنٹ. کوفہ جہاں پہ بہت ساری افواج جو ہے وہ ایک نیا ایریا بلڈ اپ ہوا تھا اور اس جگہ پہ مطلب مختلف قسم کی فوجیں آ کے رکا کرتی تھیں مسلمانوں کی، اور اس میں کوئی ایک قوم کے لوگ نہیں تھے، ارد گرد کے لوگ. اور مطلب it was a new culture that was building up. It was not مکہ جہاں پہ لوگ ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں، یا مدینہ جہاں پہ ایک ٹرائب بنا ہوا ہے، ایک سسٹم بنا ہوا ہے، لوگوں کی کمٹمنٹس ہیں. اٹ واز سم تھنگ نیو. ایک تو یہ وجہ تھی کہ لوگوں نے ان کو خط لکھ کے بلایا. دوسری وجہ یہ تھی کہ جب ان کو پتا چلا جو دوسری پارٹی ہے یزید والی پارٹی، تو انہوں نے ایک وہاں کا گورنر تھے شاید اس وقت، ان کو بھیجا کہ جا کے کوفہ والوں سے بات چیت کرو. انہوں نے بارگین کی، نیگوشیٹ کیا اور لوگوں کو پیسے ویسے دے کے ان کو چینج کرا دیا. تو کہتے ہیں کہ جی ود ان ڈے اور ٹو وہ جو سارے لوگ وہ پلٹ گئے. اور یہ بات امام حسین کو بتا دی گئی تھی، ان کو پتا چل گیا تھا کہ کوفہ والے پلٹ چکے ہیں اور کوفہ والے جو ہے نا وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. بٹ ہی واز اسٹل ڈیٹرمنڈ. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ میں نے اپنا ایک سفر کا آغاز کر دیا ہے تو آئی ول کمپلیٹ دیٹ جرنی. تو یہ عزم اور استقلال کی ایک بات، ایک نشانی ہے کہ انہوں نے جس چیز کا عزم کیا، جس چیز کا جھنڈا اٹھایا اس کو پائے تکمیل پہنچایا. اور کسی ایک شخص کے کسی ایک گروہ کے اس پہ نہیں چلے، بلکہ انہوں نے حق کی بات کی کہ جو بات حق ہے وہ ہونی چاہیے. پرابلم اس کہ جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ جھگڑا وہیں سے شروع ہوتا ہے. دیکھیں ڈاؤن فال وہیں سے شروع ہوتا ہے جب آپ ظلم کرتے ہیں. ظلم کیا ہے کہ آپ کسی دوسرے کا حق ماریں، سمپل اس. جب آپ کسی دوسرے کا حق مارتے ہیں وہیں سے ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے. تو امام حسین جو تھے وہ ایک اصول کے اوپر، ایک پرنسپل کے اوپر کھڑے تھے کہ بھئی یہ قرآن نے، اللہ کے نبی نے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول، یہ بات ہمیں بتائی ہے. پیچھے جو صحابہ کرام آئے ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے سیٹل کیا ہے، اور یہ اصول یہ ایسے ہی ہونا چاہیے. جی اچھا جی ایک سینسیٹیو کوسچن پوچھتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، جیسا آپ نے آیت کہی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے آپس میں جو چیزیں طے ہوتی ہیں وہ مشورے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اور امام حسین اسی چیز کو دیکھ کر جو ہے بیعت نہیں کرے کہ یہ مشورے سے نہیں ہوا ہے، انہوں نے جو ہے زبردستی اس کو لیا ہے. تو اگر ہم پیچھے جائیں پہلی خلافت کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر حضرت علی جو ہے کام میں لگے ہیں تجہیز و تکفین کے، اور یہاں پہ پھر مشورے ہوئے ہیں. مشورے ہو کر جو ہے انانیمسلی جو ہے ایک کو سلیکٹ کیا گیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایز امیر المؤمنین، خلیفہ اول. حضرت علی نے کیوں بیعت نہیں کی پھر 6 مہینے 7 مہینے تک؟ کیوں ناراض رہے یہ؟ اگر جب قرآن سے ہی سب چیزیں کر لینی ہے تو حضرت علی تو آگے ہی آگے رہنے چاہیے، یہ کیوں پیچھے رہے؟ کیوں انہوں نے بیعت نہیں کی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ جو مسئلہ تھا نا اس وقت جو بات چیت ہوئی، جو انصار کے ساتھ ایک بات چیت ہوئی پوری، تو اس بات چیت میں حضرت علی شامل نہیں تھے اس وقت، اس جگہ، اس موقع پر وہ نہیں تھے. ہی واز بیزی آن دی ادر سائڈ. اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر موجود تھے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اور انہوں نے ایک فیصلہ لیا. بٹ اٹ از مور دین دیٹ کہ اس وقت جو فیصلہ ہوا اس کے نزدیک ایک بہت بڑی بات یہ بھی تھی کہ حضرت ابوبکر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی جگہ پہ امام بنا چکے تھے 1-2 دفعہ. تو یہ بھی اس بات کی علامت تھی کہ ان کے بعد اگر کسی کی ضرورت پڑتی ہے یا کوئی لیڈ کرتا ہے یا لیڈ کرتا رہا ہے تو وہ ابوبکر ہیں. ان دی ٹائم آف اسپرٹ، کہ جو میسج وہ دینا چاہتے ہیں، جو نظم وہ بنانا چاہتے ہیں، جو ریکگنیشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں، اس کی ریپرزینٹیشن آفٹر دیٹ ابوبکر صدیق کی ایک اس طرح سے بھی کرتے رہے کہ ان کے سب سے پرانے اسٹوڈنٹ رہے.
اپنے اڈلٹہڈ سے یعنی کہ اپنی بلاغت سے جو ہم، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان کے ایک طرح سے سب سے پرانے سب سے بڑے اسٹوڈنٹ بھی رہے نا. جی تو نہ صرف یہ کہ وہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ فائنینشلی بلکہ معاشی تعلیمی ہر طرح سے ان کے اسٹوڈنٹ رہے اور ان کے ساتھ رہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا سوال اس کا جواب میرے پاس ان دیٹ سینس نہیں ہے کہ ہم، میں اگر یہ کہوں کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے وہ جو مجھے نہیں پتا. ہسٹری ہے, کسی نے ہم، کچھ لکھا ہے, کسی نے کچھ لکھا ہے, کسی نے کچھ لکھا ہے. جی لوگوں نے ہم، اختلافات ہم، کی باتیں کی ہیں, لوگوں نے جی بہت ساری باتیں کی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, ہمیں نہیں پتا. ہم، ہمیں ہم، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی اتنی نہیں ہسٹوریکلی اگر ہم جائیں نا تو ہم، اٹ از ریکارڈیڈ کہ حضرت علی نے جو ہے گلا کیا حضرت ابوبکر سے, اور حضرت ابوبکر رو پڑے کہ بھائی میں نے خیال نہیں کیا, پھنسا ہاں, دیا میں آپ کو. نہیں 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 کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے, بٹ آئی مین انسان تھے نا, سب ہیومن تھے نا. جی ہم، لیکن ہم، کیا علی نے کوئی بغاوت کری؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ. جی کیا علی نے کوئی مسئلہ کھڑا کیا؟ وہ تو یہ ہوتا ہے نا, انسان کو ایک ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو میں بھی تو, میری بھی ایک امپورٹنس ہے, جی یا نہیں مطلب مجھ سے انہوں بھی. بھی نہیں کر رہے تھے نا, حضرت امام حسین بھی نہیں کر رہے تھے. وہ تو جو ہے جوش دلایا کوفہ والوں نے تو پھر یہ اٹھ کر گئے ہیں, ورنہ یہ اپنی ایکٹیویٹی کنٹینیو کر رہے تھے مدینہ میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, کوفہ والے جو تھے نا وہ اسی لیے جو ہے وہ آئی مین اینی وے. تو آئی ڈونٹ نو, کیونکہ بہت زیادہ ہسٹری جو ہے اس کی میں اس کو کبھی بھی جو ہے نا ہسٹری کو بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا. جی ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کی ایویڈنس نہیں ہے. ہم، ہم، ٹھیک ہے نا, ہم، ہسٹری کی ایویڈنس یہ ہوتی ہے کہ اگر میں کوئی ایک ایونٹ ریکارڈ کر رہا ہوں تو میرے پاس کوئی ایک ہم، نان بائسڈ وٹنس ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے نا, پھر تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار اب یہ جو ہسٹری ہے یہ بہت ہم، اوتھینٹک ہے. ہمارے پاس جو ہسٹری ہے وہ ساری کی ساری ہسٹری یا تو ایک پارٹی کی ہے یا دوسری پارٹی کی. ہم. آپ اور سمجھ رہے ہیں ہیومن نا, ہسٹری بایس تو ہوگی ہی ہوگی, کوئی ہوگی نا. نہ کسی کا سپورٹر ہوگا ہی ہوگا. ایگزیکٹلی. تو اب اس کی بہاف پر اگر میں ایک بات کہتا ہوں تو میرے حساب سے وہ انصاف کی بات نہیں ہے, کیونکہ مجھے صحیح بات ایگزیکٹلی پتا نہیں ہے. میں اس کی ہم، بات آگے کر رہا ہوں جس کی بات پڑھی ہے میں نے یا سنی ہے. ہم، جی 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 اب اچھا وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, اللہ جانتے ہیں. جی 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 اچھا ایک سوال یہ کہ اگر حضرت حسین ٹھیک ہے نہیں جاتے ہم، لڑنے کے لیے یزید سے اور ہم. رک جاتے مدینہ میں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو خون ریز والا جو واقعہ ہوا کربلا کا, اتنا افسوسناک غمناک جو واقعہ ہوا, تو یہ ہسٹری میں نہیں آتا اور چیزیں چلتی رہتی جیسے چلنی ہے. ایسے نہیں ہوتا تو کسی اور طریقے سے ہوتا, کیونکہ وہ بیعت تو انہوں نے کرانی تھی نا. پرابلم یہ تھی کہ اگر وہ مدینہ میں بیٹھ کے ان کو ریزسٹ کرتے تو دیٹ واز اندر انارکی. وہ پھر وہاں سے ایک ایشو کھڑا رہتا خلیفہ کے لیے. خلیفہ نے تو ہوں کسی نہ کسی طرح سے اس کو دبانا تھا. تو آئی مین یہ کوئی امام حسین کے ساتھ تو نہیں ہوا نا, جو بچ جانے والے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہوں پرابلم تو سونر اور لیٹر کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا, ہوں 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 انلیس کہ کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا. بھائی جی دیکھیے جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین جی ہوئی, جی صفین جی ہاں, تو کیا اس میں نہیں آئے آمنے سامنے, لڑائیاں نہیں ہوئی جی کیا؟ مگر مسئلہ پیدا ہوا نا اس میں بھی مسئلہ پیدا ہوا نا کہ جو ملٹری کے لوگ تھے حضرت علی کے, جیسے ہی وہ لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو جنگ کے لیے نہیں جا رہے, یہ تو رک گئے ہیں اور یہ صلح کی جو ہے بات کر رہے ہیں بیچ میں, تو پھر وہ ان سے ہٹ گئے اور وہ خوارج کہلائے. تو مسئلے تو پیدا ہوئے ہی نا. 100% مسئلے یہ اگین یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ ساری ہسٹری, اب آپ خوارج کو دیکھیں گے تو خوارج جو تھے ان کا مدعا کیا تھا؟ ہوں وہ ایک پوری الگ سائنس ہے, اپنی پوری ایک ہسٹری ہے کہ خوارج جو تھے ان کا ایک اپنا الگ ڈیمانڈس تھیں. وہ مانگتے تھے کہ بھائی جو ہے نا ہر چیز ایسے پیور ہونی چاہیے بالکل, اور کرپشن آ گئی ہے, یہ کرپشن دور ہونی جی چاہیے. جی اور اس وقت جو ہے مینجمنٹ کے اندر کافی حد تک چیزیں ایسی ہو رہی تھیں جو کہ کرپٹ تھیں, جو کہ غلط تھیں. ہوں ٹھیک ہے, تو پھر انہوں نے اپنی ٹرانسلیشن شروع کر دی چیزوں کی, جبکہ اس وقت تو تابعین اور تبع تابعین اور اصحاب کرام خود موجود تھے اور یہ لوگ اپنی ٹرانسلیشن شروع کر رہے تھے. تو جی آئی مین ایک جب آپ ایک نا انصافی جو ہوتی ہے نا, دیٹس دا پرابلم. ہوں عمر ہوں رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیوں نہیں ہوا؟ جی کیوں سب چیزیں نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہ اتنے جسٹ تھے کہ وہ کسی کو ناانصافی کا موقع دیتے ہی نہیں تھے. گورنر کو بلا لیتے تھے, لوگوں کو بلا لیتے تھے. ٹھیک ہے, تو لوگوں کے اندر سیٹسفیکشن تھی. لیکن جیسے ہی یہ سب شروع ہوا, جہاں پہ اپنے لوگوں کو آگے لے کر آنے کا سلسلہ شروع ہوا, تو لوگوں کے اندر بے چینی بڑھنی شروع ہو گئی. جی اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پرابلم یہ ہے کہ جو بنو امیہ تھے وہ آخر میں مسلمان ہوئے بہت سارے, ابو سفیان اور کچھ قریش کے جو بڑے بڑے سردار ہیں جو پولیٹیکلی ایکٹیو تھے وہ اس دور میں. آخر میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے, اور حضرت عثمان کے دور میں جو ہے ان لوگوں میں سے یا ان کی اولادوں میں سے گورنر بن گئے. تو پرابلم شروع ہو گئی نا. تو جو عام مسلمان تو اس نے کہا ہم نے تو اتنی قربانیاں دی, ہم اتنا عرصہ رہے, ہم تو جب سے ہیں. آپ آدمی دیکھتا ہے نا, سوچتا ہے نا ہوں کہ بھئی ہوں یہ کیا ہو رہا ہے. یہ لوگ جی جو سب سے بڑے دشمن تھے اسلام کے, جنہوں نے کوئی جی جی کسر نہیں چھوڑی ہمیں ختم کرنے کی, قتل کرنے کی, ان ہوں کی اولادیں ہیں یا ان کے جو بھی رشتے دار ہیں, وہ کیسے ہمارے سروں پہ مسلط ہو گئے ہیں, کیسے ہمارے پہ حکم چلا رہے ہیں, یہ کیسے ہمیں گورن کر رہے ہیں, ان ادر ورڈز. تو یہ ٹھیک نہیں ہے, لوگوں کو اچھا نہیں لگا.
जी 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 पब्लिक आप जो मर्जी कहें, आप खिलाफत बोलें, इमारत बोलें, मलूकियत बोलें, किंगशिप बोलें, डेमोक्रेसी बोलें, आप जो मर्जी बोलें, जी चलता वो जी सब जी। लोगों के दम पर है, पब्लिक के ऊपर चलता है। पब्लिक अगर साथ नहीं है तो नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है। हम्म। आपको पब्लिक को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप अगर बिल्कुल। पब्लिक को और सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो यही होगा जो हुआ। जी जी जी। आप एक और हद से देखा ज्यादा जाए तो नहीं जा जो सकते। जी कुरैश के जो लोग थे, उनके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स मुझे लगती है ज्यादा थी, मैनेजमेंट स्किल्स या पॉलिटिकल स्किल्स, हाँ, क्योंकि हुक्मरान थे हजरत ना, अबू वो बकर। बहुत अरसे से, एक बड़े लंबे अरसे हाँ। से वो हुकूमत करते चले आ रहे थे। हुकूमत से मुराद जी ये कि मैनेजमेंट में थे, पॉलिटिकली जी एक्टिव थे, जोड़ तोड़ करते रहते थे, लोगों को काम देते रहते थे, लोगों से काम निकलवाते रहते थे। तो सो दे हैव दैट। फिर ट्रेडर्स थे, लेन देन करना, निगोशिएट करना, ठीक है। जी आ, जहां जहां मौका है वहां थोड़ा सा ऊपर हो गए, जहां मौका है वहां नीचे हो गए, सर को हाथ लगाया नहीं तो पैर को हाथ लगाया, काम निकलवाया। तो दे जी। न्यू द टैक्टिक्स। हम्म यू नो अब जैसे हमारे यहाँ भी आप देखेंगे कि जो किसान होता है बेचारा गरीब, या हम्म जो लोग खेतों में काम करने वाले हैं, या मजदूर हैं, या जो है फौजी हैं फॉर एग्जांपल, लड़ने वाले हैं, वो जी इतने पॉलिटिकली एक्टिव इन एवरेज उसमें नहीं होते, क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट एरिया पे हम्म काम करते हैं, उन्हें है या नहीं है। वो ग्रे एरिया जी में नहीं जाते, वो अपने आप को हर रोज नए नए रंग में नहीं ढालते, नई नई चीजों में नहीं जी बदलते, जी क्योंकि जी। वो उनका क्योंकि हम देखते हैं ना जी, हजरत अबू बकर का जमाना, हजरत उमर का जमाना, हजरत उस्मान का जमाना, ये तीनों का जमाना बड़ा ही जो है पावरफुल रहा। फिर आखिर में चीजें जो है हाथ से छूटती हुई गई, हजरत अली से भी जो है मिसमैनेजमेंट हुआ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम। फिर हजरत हुसैन वाला ये मामला, हजरत हसन नहीं नहीं, वाला हजरत मामला। हजरत अली से कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ। हजरत अली को एक हुकूमत जब मिली है हजरत अली को, इट वाज सच अ chaotic टाइम। क्योस हर तरफ हुआ था। हजरत उस्मान की शहादत हुई थी ताजा ताजा, जी उनकी कमीज ले जाके दमिश्क में लटका दी, ठीक है, और जामा मस्जिद के अंदर। और मतलब आई मीन दैट वाज इमोशनल। आप समझ रहे हैं। अब जी अली उधर खलीफा है, वहां कमीज लटकी हुई है कि हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक कि ये इसका बदला लेंगे। क्यों? अली जो है वो हाशमी है, ये जो है ये उमैयद है। आई मीन इट्स हम्म ये बहुत, आई मीन इट्स नॉट सो इजी इमाद भाई, जी इट इज नॉट जी सो जी इजी। जी। और ये सारा मसला जो है, इट इज मोर बेस्ड ऑन के इनकी जो है ना खानदानी वो क्या चल रही थी पहले। जी 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 आप समझ रहे जी हैं। तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना किसी को अच्छा या बुरा कह सकते इन दैट सेंस, बट दैट इज अ वेरी वेरी टची सब्जेक्ट। इट्स वेरी हम्म वेरी वो क्या कह सकते हैं हम कि सेंसिटिव सब्जेक्ट। हर आदमी जी इमोशनल है, वो इमोशनल हो जाता है। बट फैक्ट जी ऑफ द मैटर इज कि आई मीन जो पूरा मसला है, इट वाज मोर पॉलिटिकली कनेक्टेड, ठीक है ना। हम्म और इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत दूर तक जाती हैं। ये कोई जी जो सामने नजर आ रहा है सिर्फ वो नहीं है। हम्म हम्म। आप समझ रहे हैं ठीक है। जी जी कि, जी जी, कि समझ रहा हूँ। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई है, और अली उसके बाद करमुल्लाह वजह जो है वो खलीफा बने हैं, और हम्म इधर हंगामा, उधर खवारिज, उधर जो है वो मसला। तो आई मीन हाउ कैन यू से कि नहीं। आई मीन जी ही वाज आई मीन उनको तो विरासत में मिली ये सब हंगामा खेजी। तो ही वाज ट्राइंग टू पुट थिंग्स टुगेदर। जी बराबर। खराब किसने आप किया? मैं तो, मेरा सवाल तो ये सिंपल, ये खराब किसने किया भाई, ये बताओ ना। हम्म हम्म। खराब किसने, वहां तक पहुंचे कैसे था? अली के तो जी आखिर में बेचारे के इनके पास जो मिला, उन्होंने ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फिक्स इट, बट वहां तक पहुंचा कैसे? जी कुछ तो किसी का कहीं से और से शुरू हुआ ना। तो पूरे, हम्म आप जब हमने बात करनी है तो पूरी बात क्यों नहीं करते? जी हम आधी मोड़ी बात क्यों करते हैं? जी 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 जी। नहीं, मेरे को जहन में ये भी आता कि भाई चलो, अगर हजरत अली की बैत कर लिए हैं, अमीर मुआविया ने तो नहीं की थी, ठीक है, हजरत अली को अगर चौथा खलीफा मान ही रहे हैं, तो क्यों हजरत आयशा सपोर्ट में नहीं आई रज़ी अल्लाह तआला अन्हा? क्यों अमीर मुआविया सपोर्ट में नहीं आई कि चलो ये जो केओटिक माहौल बना हुआ है, ये जो केओस चल रहा है हजरत उस्मान के कत्ल को लेके, तो हम पूरे मिलके जो है अली का सपोर्ट करते हैं और चीजों को जो है मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, चीजों को जो हजरत है पीस हजरत करते हैं। आयशा हजरत उस्मान की खिलाफत में, शी वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक। हजरत हम्म। उस्मान की अंदाज खिलाफत के खिलाफ हजरत आयशा, शी वॉज नॉट हैप्पी। हाँ हाँ ओके। हजरत आयशा रजी अन्हा, शी वॉज नॉट हैप्पी। शी उन्होंने कई दफा एतराजात उठाए कुछ चीजों के ऊपर हजरत उस्मान की खिलाफत के ऊपर। अगेन ये हिस्ट्री है सब, मैं इसमें क्या जाऊंगा, मतलब अगेन अब किसी की लिखी हुई है। अब वो कोई कहेगा कि आरुण भाई आप गलत हैं, भाई मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ भाई, मैं किसी की हिस्ट्री, मैं वहां नहीं था, पढ़ रहा हूँ मैं हम्म किसी को, और देख रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो देर इज अ गलती की गुंजाइश है। आई मीन देयर इज नोबडी हु इज परफेक्ट, बट एनीवे जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक शी वाज नॉट हैप्पी विद दैट। एट वन हम्म। पॉइंट शी वाज नॉट हैप्पी विद दैट। जी 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 आपको जी। पता है कि जो जो बागी थे, जो क्या कहते हैं अपने जो बगावत कर रहे थे, उन बागियों में से एक ग्रोह जो था, उनको लीड कौन कर रहा था? हजरत उस्मान के खिलाफ, हजरत उस्मान की खिलाफत के अंदर जो हुकूमत हो रही थी, उसमें जो बगावत हो रही थी, बगावत में एक बागी जो लीड कर रहे थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन अबू बकर। हम्म वो कौन थे? अबू बकर के बेटे थे, आयशा रजी अल्लाह अन्हा के भाई थे वो। जी जी जी। आप समझ रहे हैं? तो हम्म आई मीन
there is a lot of things. میں مطلب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کی, حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کی؟ جی اس کی بہت ساری چیزیں, اس کی جو وہ جڑتی ہیں چیزیں جا کے, ٹھیک ہے نا, وہ اگین وہی ہسٹری میں وہی ایشوز ہیں. تو حضرت علی ان کی رائے میں ان لوگوں کو انہوں نے راستہ دیا یا بچایا, ان کی رائے میں, میری رائے میں, ان کی رائے میں, جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا. تو وہ یہ نہیں کہہ رہی تھیں کہ بھئی تم غلط ہو, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ان کو سزا دو, ان کو پکڑو. سمجھ رہے نا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے جو ہے وہ کے ساتھ کہ اس سے مس مینجمنٹ ہوئی. اگین بات وہی ہے, وہ پولیٹیکل ڈیسیجن تھا کہ بھئی میں اس کو پکڑوں, یہاں اس ہنگامے کو دیکھوں, اس ہنگامے کو دیکھوں, کس ہنگامے کو دیکھوں میں. سو انہوں نے اس کو فار دی لیٹر آن انہوں نے اس کو دیکھیے. اب پھر اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو وہ لوگ جو حضرت عثمان کے اگینسٹ جا رہے تھے وہ حضرت عثمان سے کچھ چیزیں ڈیمانڈ کر رہے تھے نا کہ بھئی آپ یہ چیزیں ٹھیک کریں. ہاں, تو وہ ڈیمانڈ جو لوگ کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, جو باغی تھے, یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو لیڈ کر رہے تھے دوسری سائڈ کو, اپوزیشن آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, اپوزیشن کو, تو ان کے ساتھ بھی کیا سلوک ہوا نا. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو پڑھیں دیکھیں. اس طرح سے ان کو نیگوسیشن کے لیے ایجپٹ بھیجا گیا یا دوسری جگہ بھیجا گیا, اور پھر پیچھے سے کسی نے, اچھا اب جو وہی کہتے ہیں کہ وہ خط جو لکھا تھا, جس خط میں یہ تھا کہ یہ جو باغی مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں ان کو مار دیا جائے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے نہیں لکھا تھا, بلکہ حضرت عثمان کے جو ایک بہت ہی معتمد خاص, یعنی کہ ایک خاص ان کے جو رائٹ ہینڈ تھے, انہوں نے لکھا تھا. اور وہ کون تھے؟ وہ تھے جن کو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا. انہوں نے اقتدار دی تھی نا حضرت عثمان نے, جی خاص مشیر بنایا تھا. جی, وہ کہتے ہیں کہ وہ خط عثمان رضی اللہ عنہ نے نہیں لکھا بلکہ انہوں نے لکھا تھا. مطلب اٹس ناٹ دیٹ سمپل بلیک اینڈ وائٹ کہ آپ اس کو جو ہے نا پڑھ کے تو کسی ایک, بھائی یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. بٹ ویئر اٹ اسٹارٹس میجرلی اٹ اسٹارٹس بیکاز کہ آپ نے کچھ جگہ پہ ناانصافیاں ہوئی. ناانصافیاں یہی ہیں کہ آپ کسی کا حق بنتا ہے, آپ نے اس کو نہیں دیا, اس کی جگہ آپ نے اپنا بندہ لگا دیا, یا آپ نے اپنے لوگوں کو پریفر کیا. تو ویسے تو خیر آپ جو مرضی کر لیں, کوئی کبھی آپ سیٹسفائی نہیں ہوتا. میں ایک چھوٹی سی انسٹیٹیوٹ چلاتا ہوں, اور میں آئی سی دیٹ ایوری ڈے کہ لوگ آتے ہیں, باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں, کام کچھ نہیں کرتے. فور شور کام دو تو بھاگ جاتے ہیں, باتیں کرنے میں ماہر ہیں تو, لیکن پھر وہی جا کے باہر نعرے بھی لگا سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں حق نہیں ملا, ہمیں حق نہیں ملا. تو جو اگر ہمیں سیکھنا ہے نا, تو ہمیں حضرت عمر سے, ان کی جو سٹائل تھا نا مینجمنٹ کا, that was the best. That was the best. جی فرسٹ 2 periods واز امیزنگ, حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا, اس میں کمپلیٹ اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے. اس کے بعد چیزیں جو ہے ہاتھ سے سلپ ہوتی گئی. اچھا میرے کو آپ جو ہے کنکلوژن کے لیے یہ بتا دیں کہ یہ جو جتنی باتیں ہم نے ڈسکس کی, حضرت عثمان سے ریلیٹڈ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ریلیٹڈ, حضرت حسن حسین, تو یہ جو سارے کیریکٹرس ہیں, یزید ہے, معاویہ ہے, ابو سفیان ہے, جو اتنے سارے کیریکٹرس, تو یہ جو سب آپس میں جو لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, ڈفرینس آف اوپینین ان کا جو آ رہا ہے, تو یہ سارا کا سارا دین کی خاطر ہے یا پھر پولیٹیکل گروتھ اور پولیٹیکل اتھارٹی کی خاطر ہے؟ نہیں, this question is above my pay grade. مجھے نہیں پتا. اسٹل آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ زیرو. وہ ان کی شخصیات میری اس سے بہت, مطلب آئی ڈونٹ نو, میں جتنا مرضی پڑھ لوں, جو مرضی کر لوں, بٹ آئی اسٹل کی ناٹ, آئی مین دس از اے ہیوج اسٹیٹمنٹ. نہ میں نے ان کو, یہ اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ یا وہ خود دے سکتے ہیں لوگ, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. ایک عام انسان اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی اس کے لیے نعوذ باللہ, یا اس کی پالیٹکس کے لیے, اس کے لیے, یا دین کے لیے. نہیں, ہمیں کیا پتا. جی صحیح, ہمیں کیا پتا. انٹینشنز دل کے راستوں اللہ ہی جانتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. ایسے, بلکہ ہمیں پازیٹیو وہ رکھنا چاہیے. ہمیں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ صرف وہ اپنے اس کے لیے کر, نہیں, ہمیں یہ کہنا, مطلب ان کی اپنی فہم میں دین کے لیے that would be the best thing, اسی لیے کر رہے ہوں گے نا وہ. دین would be the first thing in their mind. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور دین اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم would be the first thing in their mind. اب اس کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتے ہیں یہ, بٹ آئی مین وی ڈونٹ نو, وی شوڈ ناٹ جج اینی باڈی, ناٹ ایٹ آل. جو لوگ ان لوگوں کے درمیان یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو, ان اصحابہ کرام کو, ان کی عزت کو, کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں تھے, یہ غلط ہے, بالکل ٹوٹلی غلط ہے. نہ آپ وہاں تھے, نہ آپ نے دیکھا, نہ آپ ان کو جج کر سکتے, نہ آپ کو کسی نے اختیار دیا ان کو جج کرنے کا. جی آپ سمجھ رہے ہیں. اور جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کی حرمت کے لیے ان کو یہاں تک پہنچا دیں کہ ان کو نعوذ باللہ استغفر اللہ خدا کا درجہ دینے لگے, وہ بھی انتہائی غلط ہے, انتہائی غلط ہے.
اللہ کے سوا آپ کسی کو نہ کسی سے مانگ سکتے ہیں، نہ کسی کو آپ جو ہے وہ کر سکتے کہ بھائی مشکل کشا حاجت مشکل روا. کشا ہیں، تو مطلب ٹوٹلی رانگ. جی. اب اس میں پھر وہ انٹرسیشن والی بات آ جاتی ہے کہ جو وسیلہ ہو، دیٹ از آئی مین دیکھیے وہ الگ کہانی ہے پوری. بٹ رائٹ ناؤ واٹ وی آر سیئنگ، ہم کیا کہہ رہے ہیں اس وقت کہ یہ لوگ ان کے بارے میں بات کرنا، ہسٹری سے چیزیں نکال کے اور بڑی کنفرم کر کے کہ نہیں بس یہی تھا اور ایسے ہی تھا، یہ غلط ہے. جی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ان کے بھی خیالات اور ڈفرینس آف اوپینینز ہوتی ہوں گی، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی ہوگی، اچھائی برائی اور پسندیدگی اور ناپسندیدگی بھی ہوتی ہوگی. تو ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ صحیح. بالکل بالکل. آپ کا ان کیا کے پیغام درمیان ہوگا؟ فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے. مطلب ہمارے لیے تو وہ سب ہماری آنکھوں پہ، ہمارے سر پہ، ہمارے دل پہ بے سب. شک بے شک بے شک بے شک. ان کے تھرو ہم تک دین جو ہے پہنچا ہے، ان کے اسٹرگل کے لیکن تھرو. جو بات غلط ہے، جو اصولی طور پہ غلط ہے، اصولی جی. پرنسپل، وہ یہ ہے کہ فیصلہ امرہم شورا بینہم سے ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا، جس کا آج تک آپ کو میازہ بھگت رہے ہیں. جی جی جی. ٹھیک، بالکل برابر. آپ اپنے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کی اس پوڈ کاسٹ کے سننے کے بعد، کہ آپ کی پوڈ کاسٹ سن کر وہ کیا کریں؟ کس کو سپورٹ کریں انسٹاگرام پہ، کس کو گالی دیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو. بے شک. ہسٹری کی بحثیں جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہو، مطلب آپ پیچھے جا کے ہسٹری چینج نہیں کر سکتے، نہ آپ پڑھ سکتے نہ دیکھ سکتے. بالکل. ہسٹری سے لیسن لے سکتے ہیں آپ. ہسٹری کا لیسن ایک ہی ہے کہ آپ کسی بھی اینگل سے کر رہے ہو کہ آپ کو حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے. جی. اور دوسرا ہسٹری کا لیسن یہی ہے کہ جو بھی حق اور سچ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، اس کو بڑی مشکلات پریشانیاں آتی ہیں، اس کو دنیا چھوڑتی نہیں آرام سے. ویری ٹرو. تو آل محمد ڈیفینیٹلی وہ ہسٹری کے ساتھ آن دی رائٹ سائڈ کھڑے رہے، اور انہوں نے بہت مشکلات اور پریشانیاں اٹھائیں. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ باقی سب لوگوں کو، جن کو ہم نہیں جانتے، جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، ان کو جو ہے وہ اس کی وجہ سے برا بھلا کہنا شروع نہیں ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا. اللہ جانتے ہیں، اللہ فیصلہ کریں گے. آپ ہوتے کون ہو فیصلہ کرنے والے؟ اختیار دیا کس نے آپ کو؟ جج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے بھائی، وہ کر دے گی فیصلہ. انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، اس پہ لڑنے سے کیا ملے گا؟ اپنے گناہوں میں اضافہ کرو گے اور کچھ بھی نہیں کرو گے. برابر. جی. جو الٹیمیٹ حاکم ہے، جو الٹیمیٹ عادل ہے، اس کے ہاتھوں میں سونپ دو مسئلہ، اور اپنے اندر اختلاف پیدا کرو گے، اپنے اندر جو ہے نفاق پیدا کرو گے، اپنے ایک دوسرے کو کمزور کرو گے. کیا فائدہ ہوگا؟ بے شک بے شک. اور اس بات کے اوپر جس کا تعلق ہسٹری میں 1400 سال پہلے سے ہے، جس کو جا کے نہ تم چینج کر سکتے، نہ تمہارے ماں باپ چینج کر سکے، نہ تمہاری آگے آنے والی اولاد چینج کر سکتی ہے. دونوں سائڈوں، کوئی بھی سائڈ ہو، کوئی بھی چینج کر ہی نہیں سکتا. فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. کیا فائدہ اس بات کے اوپر لڑنے کا؟ بالکل بالکل. اس کا فائدہ صرف اس کو ہے جس نے فائدہ اٹھانا ہے. آپ لڑو گے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے. لڑو، جاؤ، سر پھاڑو ایک دوسرے کا. نہیں وہ ٹھیک تھا، نہیں وہ غلط تھا، نہیں وہ ٹھیک تھا، نہیں وہ غلط تھا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بچوں والی باتیں ہیں، بچوں والی باتیں. مطلب مسلمان ہو، اگر کوئی سچا مسلمان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والا ہے، تو اس کو اتنی عقل ہونی چاہیے نا کہ یار ان باتوں پہ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل. اللہ نے قرآن میں ہمیں صاف صاف بتا دی ہے چیزوں کو، کہ میں ایسی چیزوں کا فیصلہ میں خود کر دوں گا قیامت کے دن، جن باتوں میں لڑتے ہیں، آپس میں اختلاف کرتے ہیں. میں پڑھ رہا تھا سورہ بقرہ کی ایک آیت، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ، اور یہ جو ہے نا یہ عیسائی یہ کتاب میں سے پڑھتے ہیں، اور یہودیوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، لا شیء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود. یہ اس کو کچھ نہیں مانتا، یہ اس کو کچھ نہیں مانتا، یہ اس کو کچھ نہیں مانتا. تو یہ ہمارے بھی یہ دو گروہ ہیں نا. اچھا، اس کے بعد جو اصل بات ہے نا وہ یہ کہ اور بوتھ آف دیم کیا ہے؟ یتلون الکتاب. جی. اور دونوں کے دونوں کتاب میں سے پڑھتے ہیں. جی. دونوں ہی کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تورا اولڈ ٹیسٹیمنٹ، اور ایک دوسرے کو بول رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا بھی یہ حال ہے. ہمارے دونوں گروہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بول رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، کچھ نہیں. ایسے ہی ہے یہ سب جو ہے. مطلب اللہ نے صاف صاف قرآن میں لکھ دیا، ان باتوں کا فیصلہ میں تمہارے درمیان قیامت والے دن کر دوں گا. چھوڑ دو قیامت تک، ابھی جو ہے اس کو گزارا کرو اور آپس کے نفاق کو بند کرو بھائی. اللہ کا واسطہ، خدا کا خوف کرو کچھ. اور میں تو ایک ایکسٹینڈ اور یہ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہود اور نصارہ کے ساتھ بھی اس حد تک آپ نفاق رکھیں جس حد تک آپ کو جو ہے نا سمجھ میں آتا ہے. ہر بات پہ، ہر چیز پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اور ہمارے درمیان بھی بہت کچھ کامن ہے. اور صرف دنیا جو ہے نا وہ لڑائی پہ نہیں ہے، بلکہ دنیا پیار اور محبت کا نام بھی ہے، جس کے اندر آپ کو جو پیار اور محبت سے دعوت کرنے کا موقع ملتا ہے نا، وہ لڑنے بھڑنے سے نہیں ملتا. بالکل صحیح. آپ اگر نفاق رکھ کے بیٹھ جائیں گے اور اس کو اپنا دشمنی سمجھیں گے تو پھر آپ دعوت کیسے دیں گے اس کو؟ آپ پھر اس کو تلوار کے زور پہ دعوت دے رہے ہیں نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ آ بھی جاتا ہے آپ کے دین میں تو زور زبردستی سے دل سے تو نہیں آیا نا. جی 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 برابر. تو میرا میسج جو ہے نا وہ سب کو یہی ہے کہ بھائی یہ وہ دن ہے یکجہتی کا، یہ دن نفاق کا نہیں ہے. اللہ کا واسطہ، خدا کا خوف کرو، لڑنا بھڑنا بند کرو.
اور جو ہو گیا اس کو ہم کچھ نہ پیچھے جا کے ٹھیک کر سکتے ہیں اور نہ آگے والوں کو ٹھیک کر سکتے، بلکہ سپورٹ کرو ایک دوسرے کو ان دیٹ سینس کہ جو دوسرے معاملات ہیں جہاں پہ ہم کامن ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو مسائل ہیں، جو غربت ہے، جو پریشانی ہے پوری دنیا میں، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر کسی کے لیے، ہر کسی اس کے لیے قرآن کا پیغام ہے جو لوگوں کو نہیں پہنچا ہے، جو پہنچا ہے وہ الٹا پلٹا پہنچا ہے، وہ اپنی اپنی مرضی کے مطلب نکال رہے ہیں، غلط غلط چیزیں پڑھ رہے ہیں، غلط غلط چیزیں جی بنا رہے ہیں، ان کو ٹھیک کریں۔ قرآن سب کا ایک جیسا سانجھا ہے، جو یہودی ہیں عیسائی ہیں ان کو ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، ان سے بات چیت کریں، ان کو بتائیں ہمارا پیغام کیا ہے، اور ہمارے اور ان کے درمیان جو کامن چیزیں ہیں ان کے اوپر عمل کریں، بھائی چارہ رکھیں، یہ پیغام ہے۔ جی بے شک، بالکل شکریہ، جزاک اللہ خیر استاد ہارون، آپ نے بہت اچھے انداز میں جو ہے اس چیز کو جو ہے لوگوں کے سامنے رکھا۔ عزیز ساتھیوں، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری پوڈ کاسٹ سننے کے بعد آپ خود سے سیلف اسٹڈی بھی کریں اور ہسٹری کو پڑھیں کہ کیسے جو ہے چیزیں ہوئی ہیں اور کیسے دین ہم تک پہنچا ہے۔ خود سیلف اسٹڈی بھی جو ہے ضرور آپ لوگ کیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں۔ آپ کو پوڈ کاسٹ کیسی لگی کامنٹ کے تھرو ہم کو ضرور بتائیے گا اور اس کو آگے ضرور شیئر کریے گا۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔